کھانا کھاتے ہوئے اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسے اٹھا کر کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ اس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ شیطان تمہارے ساتھ ہر وقت ہر کام میں حاضر رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانا کھاتے وقت بھی وہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا کھانا کھاتے وقت اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اس پر سے گندگی کو صاف کرے اور اسے کھا لے، اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیاں بھی چاٹ لے، کیونکہ انسان یہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے انسان کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے اور اگر اس پر گندگی اتنی زیادہ نہیں لگی ہوئی، یعنی کہ مٹی وغیرہ اتنی زیادہ نہیں لگی، اور اس کو صاف کرنا ممکن بھی ہے، تو اس کو یا ہاتھ سے صاف کر لے یا دھو لے، کسی طرح بھی صاف کر کے اس کو کھا لے۔ اور اگر زیادہ گندگی کے اندر وہ لقمہ گر جائے کہ صاف کرنے کے باوجود بھی اس سے گندگی صاف نہ ہو رہی ہو، اور دھونے کے باوجود بھی اس سے گندگی صاف نہ ہو رہی ہو، تو پھر ایسی چیز کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور اگر آپ اس گندی چیز کو کھا لیں گے تو یہ ممکن ہے کہ وہ چیز آپ کے پیٹ میں جا کے کسی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا اگر اس پر سے گندگی کو صاف کرنا ممکن ہو اور صاف کرنے کے بعد وہ چیز صاف ہو جائے اور کھانے کے قابل ہو، تو اس کو کھانا مستحب اور افضل ہے۔ اور اسی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہو۔ شاید جو کھانا اس کی انگلیوں پر تھوڑا بہت لگا ہوا ہو، کیا پتہ اسی کے اندر برکت ہو۔ اسی وجہ سے جب روٹی یا سالن لیں یا کوئی بھی چیز لیں کھانے کے لیے، تو اتنی لیں جتنی آپ کو پتہ ہے کہ میں اچھی طرح صاف کر سکتا ہوں، اور اس کو چھوڑا نہ جائے، کیونکہ انسان یہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کی جو سنتیں اور آداب ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کھانا کھائے۔ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لے، دسترخوان کو بچھا لے، اس پر کھانا رکھا جائے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اور اپنے آگے سے کھانا کھائے انسان، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔